اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کا مکمل طریقہ۔ آج میں آپ کے ساتھ نماز تہجد کا مکمل طریقہ شیئر کروں گا۔ اگر آپ تہجد کی نماز کے بارے میں مکمل رہنمائی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جب وہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل نماز تہجد ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کسی پریشانی، مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہیں تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ نماز تہجد کا وقت رات کے آخری حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نماز اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر صبح صادق تک رہتا ہے۔ افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو کر اٹھنا یہ مسنون عمل ہے اور طلوع فجر سے پہلے تک یہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نماز تہجد کی رکعت اور اس کا طریقہ۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے تو کم سے کم 2 رکعت ادا کریں۔ اس سے زیادہ جتنی توفیق ہو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد میں کوئی مخصوص سورت پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح عام نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح تہجد کی نوافل بھی ادا کی جاتے ہیں۔ پہلے آپ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ، پھر بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورت یا سورۃ الاخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب سے قرات کریں۔ پھر آخر میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیریں۔ نیت اور دعا۔ نیت کا مطلب ہے دل کا پختہ ارادہ۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ زبان سے کہنا یہ جائز ہے۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہی نیت کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو خاموش راتوں میں بندے اور اس کے رب کے درمیان خصوصی تعلق قائم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کے وقت اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری توجہ، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔